بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ میں ذمہ داری سے بات نہیں کر رہا، میں اس لیے کر رہا ہوں میری اصل زندگی وہ ہے جو وزیر آباد کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اب آپ کا منظر دیکھ کر میں سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا دے پیر ایک پاسے، بابا جی دی تحریک دے کارکن دی جتی ایک پاسے۔ وہ پیر جو حضور کی عزت پر بات نہ کر سکے، کہتے ساڑھے پیر صاحب نہیں بولتے، میں کہا لکھوا ہویا ہے زبان نو۔ کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے ساڑھے کم ہو رہے ہیں، تسی وڑو پانڈے دے اندر۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، یہ ہے مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب، جو کہ ٹی ایل پی کے آج کل متحرک خطیب ہیں، کہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری سے یہ بات نہیں کر رہا، اصل زندگی میری وزیر آباد کے بعد والی ہے، یہ میں ذمہ داری سے نہیں کر رہا۔ ایک تو میں غیر ذمہ دار ہوں، یہ بات انہوں نے خود اپنے منہ سے بتا دی، غلطی سے بتائی یا جان بوجھ کے بتائی، برر بتا دی کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں میری وزیر آباد کے بعد والی زندگی اصلی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، پہلی والی جو زندگی ہے وہ جعلی زندگی ہے، وزیر آباد کے بعد والی زندگی اصل زندگی ہے، اور یہ ان کے نزدیک ہے۔ ویسے ہمارے نزدیک ان کی وزیر آباد کے بعد والی بھی بغیرتی والی زندگی ہے۔ اس طرح یہ کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے پیر ایک پاسے اور لبیک کے کارکن کی جوتی ایک پاسے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہاں ولی اور ان کے کارکن ہندو کارکن، ہندو۔ ایسا کوئی بغیرت اور بد باطن آدمی ہے کہ اس کو حیا نہیں آتی، صرف لبیک کے نعرے لگوانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ کراچی میں، ادھر سندھ میں، ان کا سعد حسین رضوی اور شفیق امینی ہندوؤں میں کھڑا ہوا ہے، اور ہندو ان کے کارکن بنے ہیں، اور لبیک کے ہندو کارکن ایک سائیڈ پہ اور پوری دنیا کے بڑے بڑے پیر ایک سائیڈ پہ۔ لعنت ہو تمہارے اس قول پر۔ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف تو اللہ فرماتا ہے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دیکھو اب کیسا بدباطن آدمی ہے، کس طرح اس کے منہ سے بکواس نکل رہا ہے، اور کوئی ہے جو سمجھائے اس کو، کوئی ہے جو اس کے خلاف بولے۔ اپنی پارٹی میں آپ حیثیت تو یہ ہے کہ تمہاری 5% ووٹ نکلی ہے، 5% تمہاری یہ حیثیت ہے۔ میرے خیال سے یہی بندہ، یہ خطیبڑا، یہ کافی ہے ان کی ووٹ توڑوانے کے لیے۔ اور صرف ان کی ووٹ نہیں ٹوٹ رہی ہے بلکہ لوگ بدظن ہو رہے ہیں کہ یار یہ سنیوں کی جماعت ہے۔ ہم تو پہلے کہتے تھے، لیکن الحمدللہ اب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور خود اپنے خطیبوں کے زبانوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں پوری دنیا کے پیر ایک پاسے تسڑے ہندو کارکن۔ اس نے تخصیص تو نہیں کی نا، قاعدہ تو یہ ہے نا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، تو مطلق بات اس نے خاص نہیں کی، مطلق بات کی ہے۔ اس نے کہا ساری دنیا کے پیر ایک طرف، تسڑا لبیک دا کارکن ایک طرف، تو اے لبیک کا کارکن تو ہندو سارے تمہارے اندر ہے وابڑے۔ اب دیکھو، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ ہے جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ، اور اس کا صفحہ نمبر 402، اور اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ وہابیہ، نیچریہ، قادیانیہ، غیر مقلدین، دیوبندیہ، یہ سب کا نام لیا، دیوبندیوں اور وہابیوں کا نام لے کے فرماتے ہیں قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں، اور یہ سارے تم نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ تمہارے سعد حسین رضوی نے ان کی تعریفیں کی ہیں، تمہارے جناب شفیق امینی نے ملاقات کر کے چمیاں لی ہیں، جفے لگائے ہیں ان کے ساتھ، ان کو پیشوا کہا، رہنما کہا، ختم نبوت کا نام بردار کہا، اور کہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو کہتے ہیں کہ یہ کفار و مرتدین ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ذیاب فی سیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کے روپ میں ہیں یہ بھیڑیے، اور ان کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، دل سے تسلیم نہیں ہے۔ سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے، ان کو تو دور سے اسلام ہے بھائی، ہاں نزدیک نہیں آنے دینا، اور تم جفے لگاتے ہو ان کے ساتھ۔ فکر رضا نہ رہی تو یہی اول فول بکتے رہو گے، اور اعلیٰ حضرت کا دامن جس نے چھوڑا
وہ جناب بیکار ہو گیا, وہ کہیں کا نہ رہا. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نہیں بولتے. میں آخیا لگوا ہوا ہے زبان نو. دیکھو پہلی تو بات یہ ہے, یہ حسن رضوی اور اس کے چیلے چانٹے جتنے بھی ہیں نا, بکواس نہ کیجیے گا, ویڈیو کے نیچے جواب دیجیے گا کہ جناب کون سے پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں ہم ناموس رسالت پہ بات نہیں کرتے. کون سے پیر ہیں؟ ہے ہمت تو جواب دو, لاؤ کوئی جواب تمہارے پاس ہے. نہیں تو میں تمہارا کچا چٹا کھول دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبانی آپ نے یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر ہے جناب 24, اور اس میں باب ہے سیاسیات کا, ممبری, ووٹ, الیکشن, تنظیم سازی وغیرہ. یہاں پر ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ فرماتے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بات آپ سے سوال ہوا کہ جناب یہ 95 ووٹ ہیں اور ایک ووٹ بد مذہب کا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ بد مذہب کا دیوبندی, وہابی, ہندو, کتے بلے سب جو کٹھے کیے ہیں نا, ایک ووٹ بد مذہب کا ہے. فرمایا قرآن و حدیث کے مقابل یہ جہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کا کیا اثر کرے گی, ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی. دیکھو 94 قطرے گلاب ہو اور ایک بوند پیشاب ڈال دو, سب پیشاب ہو جائے گا. ساری دنیا کے پیر ایک طرف, پیشاب والا کارکن ایک طرف. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک پیشاب کا قطرہ پڑ گیا, مثال دی. فرمایا ایک ہندو مل گیا, ایک گستاخ رسول مل گیا تو سارے ناپاک ہو جائیں گے. سعد رضوی بھی اس میں دیکھے, غور کرے. یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بول رہا ہوں, میں اپنی زبان نہیں بول رہا, اور ببانگے دہل کہہ رہا ہوں. یہ تو غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے, میں تو اعلیٰ حضرت کی بولی بول رہا ہوں. دیکھو اعلیٰ حضرت یہ کہتا ہے آگے, کام کیا نہیں جاتا, کام لیا جاتا ہے. تسی وڑو پانڈے دے اندر. تو میں یہ تو نہیں کہتا کوئی اور غلط جواب نہیں, میں کہتا ہوں تو اپنے عقیدہ جڑا وہابیاں دے نال تیرا جڑدا ہے اور ہندوؤں نال تیرا جڑدا ہے, سنیوں سے تم نہیں جڑتے, ہندوؤں اور وہابیوں اور دیوبندیوں سے جڑتے ہو, تو تسی وڑو دوزخ دے اندر. اسی نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جناب کفار سے حضور نے معاہدے بھی کیے ہیں. اگر سعد رضوی نے جناب حافظ سعید سے ملاقات کر لی, اس کے بیٹے سے, تو کیا ہوا؟ لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں. او بابا معاہدہ کرنا اور ہے, تعریفیں کرنا اور ہے. تم سمجھ نہیں آتی خبیث آدمی. کہاں گستاخ رسول کی تعریفیں کرنا, پیشوا کہنا, رجال کہنا, انہیں حضور کا عشق والا اور عشق سریا سے لے کے لوگوں کے دلوں میں خود جو گستاخ رسول ہوں انہیں عاشق رسول کہنا. اتنا بڑا جرم کر کے آگے سے بکواس کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ کفار سے معاہدے تو ہو سکتے ہیں, گستاخوں کی تعریفیں نہیں ہو سکتی ہیں, کبھی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 494, ایک سوال کے جواب میں, فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اس آیہ کریمہ میں ولی کے ساتھ لفظ نصیر خود ہی صاف ارشاد ہے کہ انہیں دوست ٹھہرانا بھی حرام, مددگار بنانا بھی حرام. ووٹ لینا ان سے مدد لینا ہے, یا ان کو ووٹ دلوانا, مدد کروانا ہے. تمہارے تو جناب اسپیشل اور آفیشیل پیجز پہ چل رہا ہے کہ ہم اہل حدیثوں سے, ہم صحابہ والوں سے ہم جو ہے نا وہ اتحاد کریں گے, اور تمہارے نیچے لیول کے سارے بندے تمہاری بولی بول رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو مددگار بنانا حرام ہے. اور آگے فرماتے ہیں جو اہل معاہدہ سے ملیں یہ پکڑنے اور قتل کرنے سے استثناء ہیں, نہ دوستی سے, کہ وہ تو ہر کافر سے مطلقاً حرام ہے. معاہدہ تو یہ ہے نا قتل نہیں کرنا, یہ نہیں کہ قتل نہیں کرنا لہذا دوستی کر لینا. یہ بات قابل توجہ ہے اعلیٰ حضرت کی, سمجھو دوستی نہیں کرنا, دوستی نہیں کرنا. اور ووٹ تو آپ کو پتا ہے نا, جس سے آپ مانگتے ہیں اسے دوستی کرتے ہیں. ہندو بھی تمہارے دوست ہیں, بابڑے بھی تمہارے دوست ہیں, شیعہ بھی تمہارے دوست ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جان کافر پر قیامت کیجئے. آپ تو کافروں کو ساتھ ملا کے, ہندو تو کافر ہے نا, ساتھ ملا کے جی ہمارے مددگار ہیں, ہمیں ووٹ دیں گے, جان کافر پر قیامت کیجئے, پھیر دیجئے پنجائے دیوے لعین, مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے. ہندوؤں کی طاقت سے, ووٹ ایک طاقت ہے نا, طاقت آپ حاصل کر رہے ہیں, ہندو, وابڑے, شیڑے اور دیوبندڑے ان کی طاقت سے بچائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے بل پہ نہیں, مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے. اور اگر تم نے ان کی بل ہی پہ طاقت کرنی ہے تو خدا کی قسم تمہیں ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا.